السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ حضور سیدی مرشدی و مولائی عزت اللہ دامت برکاتہ العالیہ وطول اللہ عمرہ مع صحت والعافیہ۔ بزرگوں اور پردے میں بیٹھ کے سننے والی میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو دو عالم کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم ایسے پرفتن دور میں، ایسے بدترین زمانے میں جہاں لوگ خدا اور اس کے رسول کے نام سے دور بھاگ رہے ہیں، ایسے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو خدا کی یاد کرنے کے لیے، خدا کا ذکر کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبتیں اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی کنوں کی فاتحہ کے عنوان سے اس اجتماع کو ہم نے منسلک کیا ہے۔ امام جعفر صادق کون ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے، یہ ہم کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند یعنی آپ کے بیٹے، ان کا نام امام زین العابدین ہے، اور ان کے فرزند یعنی ان کے بیٹے امام باقر اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سیدنا امام حسین کے پڑ پوتے ہیں اور سیدنا شیر خدا کے پوترے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد میں سے ہیں۔ صرف یہ نسبی فضیلت ہی آپ کی نہیں ہے کہ آپ کا خاندان بڑا اچھا خاندان ہے، بلکہ علم و حکمت میں بھی آپ بڑے کمال کے عالم تھے، اور اتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا کہ تمام علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی۔ ایک طرف تو ظاہری علوم میں بھی کامل تھے اور دوسری طرف پھر باطنی علوم میں بھی اپنے نانا کی طرح کامل تھے۔ اور امام جعفر صادق آپ کے شاگردوں کو اگر ہم دیکھیں، امام اعظم رضی اللہ عنہ جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں سارے سال، ہمارے امام فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ اور بہل الدانہ امام اعظم تو ہم ان کو ظاہری عالم کے طور پہ دیکھتے ہیں، تو بتانے کا مقصد یہ ہے ظاہر کے اتنے بڑے عالم بھی آپ کے شاگرد۔ اور امام بہل الدانہ کون ہے یہ؟ ہم نے واقعہ سنا کہ 2 درہم میں جنت کو بیچنے والے، دریا کے کنارے بیٹھ کے گھروں کو بنانے والے، 2 درہم میں جنت کو بیچنے والے، وہ امام بہل الدانہ، وہ بھی امام جعفر صادق کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، ظاہری عالم وہ بھی ان کے شاگرد ہے، اور باطنی علماء بھی، مطلب باطنی اللہ والے بھی جن کے پاس طریقت کا علم ہے، جو جنتوں کو بانٹنے والے، وہ بھی ان کے غلام ہیں۔ جب غلام جنتوں کو بانٹ رہے ہیں تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو امام جعفر صادق کا وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے کہ ایک تو آپ کا خاندان بڑا افضل خاندان ہے، آپ اپنے ابا کی طرف سے حضرت امام علی کے پوترے ہوتے ہیں، اور امی کی طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آپ جو ہے نواسے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے، وہ حضرت ابو بکر صدیق
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق فرماتے ہیں کہ دنیا میں جن جن لوگوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، جن جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، ان کا بدلہ میں قیامت کے دن چکاؤں گا۔ وہ حضرت ابو بکر، آپ ان کے خاندان والے ہیں، اور ایک طرف حضرت علی جن کے متعلق سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ میرے ساتھ میرے علی کو اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ تھے بڑا مقام رکھنے والے، دادا بھی بڑے مقام والے، نانا بھی بڑے مقام والے۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا مقام جب ان کے باپ دادا کا ہے تو پھر ان کا مقام کتنا ہوگا۔ آپ کی فضیلتیں، آپ کی کرامتیں یہ تو بے حد کتابوں میں بھری ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ اس زمانے کا، منصور اس کا نام تھا، اس نے سوچا کہ میں کیا کروں گا، جس طرح ان کے دادا کو امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیے تھے یزیدی، اس طرح میں کیا کروں گا، ان کو بلاؤں گا اور محل میں ان کو ختم کر دوں گا نعوذ باللہ، کیونکہ وہ آل ہے سرکار کی اور لوگ بادشاہ سے زیادہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ زیادہ فضیلت کس کے پاس ہے، زیادہ مقام کس کے پاس ہے، تو بادشاہ سے بھی زیادہ مقام ان فقیروں کا ہے۔ تو لہٰذا وہ بادشاہ کو دل میں کیا ہوا، ایک حسد پیدا ہو گئی، ایک جلن پیدا ہو گئی۔ اب وہ کہنے لگا کہ ہم ان کو محل میں بلائیں گے اور چپکے سے ان کو کیا کر دیں گے، ہم شہید کر دیں گے۔ وہ یہ سمجھا کہ جس طرح امام حسین شہید ہو گئے ان کو بھی ہم شہید کر دیں گے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ وہ امام حسین تھے، وہ صبر کو بتانے والے تھے، صبر اور صبر کی انتہا انہوں نے کر دی، اسی لیے انہوں نے جام شہادت کو نوش فرما لیا، ورنہ امام حسین چاہتے تو بھی کیا کیا نہیں کر سکتے تھے۔ نہیں، اگر تو چاہتا تو جہاں مٹا دیتا، فقط دکھانی تھی راہ رضا سلام علیک۔ غوثیہ سرکار فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ایک اشارہ کرتے دنیا کو اللہ فنا کر دیتا۔ یہ اللہ کی رضا دکھانی تھی، صبر کا مقام تھا کہ آپ نے شہادت کو نوش فرما لیا۔ اس کو دیکھ کے لوگ یہ سمجھے کہ ان کے پاس کوئی مقام نہیں، ان کے پاس کوئی مرتبہ نہیں، لہٰذا ہم کیا کریں گے، ان کے پوترے کو بھی بلائیں گے، اسی طرح شہید کر دیں گے۔ اب وہ کیا کرا بادشاہ، اس کے جتنے بھی غلام تھے سب کو سکھا دیا کہ دیکھ جب امام آئیں گے، جعفر صادق آئیں گے، میں کیا کروں گا، اپنی ٹوپی کو اتار کے بازو رکھوں گا۔ یہ ٹوپی کو اتارنے کا مطلب کیا ہے، امام ان کو شہید کر دینا، امام جعفر صادق کو شہید کر دینا۔ میں زبان سے نہیں بولوں گا، کیونکہ اگر زبان سے بولا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، پورا دربار لگا ہوا ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں، میں زبان سے نہیں بولوں گا، ٹوپی اتار کے رکھ دوں گا، تم سمجھ جانا کہ ان کو شہید کرنا ہے اور کر دینا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کر دیں گے۔ اب روایتوں میں آتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور جیسے ہی تشریف لانا تھا وہ بادشاہ جو امام حسین کو، امام جعفر صادق کو شہید کرنے کا ارادہ لے کے اپنے دل میں بیٹھا تھا، جیسے ہی امام جعفر صادق آتے ہیں تعظیم سے کرسی سے اٹھ کے کھڑ گیا، اپنی جو کرسی تھی بادشاہ کی اٹھ کے ٹھہر گیا۔ امام جعفر صادق کو وہ بلایا، اپنی کرسی پہ بٹھایا اور ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ حضرت کچھ خدمت ہو تو بولیے، میں آپ کا کام کرنے تیار، آپ کی خدمت کرنے تیار۔ حضرت نے کہا کہ اے بادشاہ یاد رکھ، تیرے لیے یہی خدمت ہے کہ آج کے بعد مجھے کبھی اپنے دربار میں مت بلانا۔ ہمارا کام بادشاہوں کے پاس جانا نہیں ہے، ہمارا تو وہ مقام ہے دنیا کو ہم اپنے ٹھوکروں میں رکھتے ہیں، دنیا والوں کا کوئی مقام ہماری نظر میں نہیں ہے۔ اگر کچھ خدمت چاہتا ہے آئندہ بار مجھے اپنے پاس مت بلانا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے حضرت، آپ کو نہیں بلائیں گے، آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ حضرت تھوڑی دیر بیٹھے چلے گئے۔ اب کتابوں میں آتا ہے، اب یہاں سے مزے کی بات ہے، بادشاہ امام جعفر صادق جیسے ہی گئے بادشاہ بے ہوش ہو گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 3 دن تک بے ہوش رہا، بعض روایتوں میں آتا ہے 3 نمازوں کا وقت گزر گیا، اس وقت تک وہ بے ہوش رہا، البتہ جتنا بھی ٹائم رہا بے ہوش رہا۔ جب ہوش میں آیا لوگوں نے پوچھا کہ بادشاہ ہم تو تیرے ٹوپی اتارنے کا انتظار کر رہے تھے، تیری ٹوپی کب اترے گی، تو خود اتر گیا تخت پہ سے اور تو نے امام جعفر صادق کو اپنے تخت پہ بٹھا دیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ اے لوگوں کیا بتاؤں، جب امام جعفر صادق تشریف لا رہے تھے ان کے پیچھے ایک بڑا اشا تھا، اور اتنا بڑا اشا اس کا ایک ہونٹ منہ کا میرے محل کے نیچے تھا، ایک ہونٹ محل کے اوپر تھا، اور اشا بول رہا تھا اے بادشاہ خبردار، یہ جو آئے ہیں یہ معمولی ہستی نہیں ہے، یہ شہنشاہ ولایت کے پوترے ہیں، یہ امام حسین کے پوترے ہیں، یہ جنت کے سردار کے پوترے ہیں، یہ رسول اللہ کے جانشین ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، خبردار ان کو اگر تکلیف ہوگی تیرے سارے محل کو ختم کر دوں گا، تیرے سارے محل کو نکل لوں گا۔ بادشاہ نے کہا اس اشجے کی جو کیفیت جو ڈرا رہا تھا وہ اس کے ڈر سے مجھے اتنی کیفیت
آ गई, میں ڈر گیا اور امام جعفر صادق جب چلے گئے تو بے ہوش ہو گیا۔ کون تھا وہ صاحب؟ لوگوں کو تو نہیں لکھا، اس کو کیسے لکھا؟ آپ غور کیجیے، اسی طرح کا سیم واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا طواف کر رہے تھے، جب نبوت کا اعلان کیے تھے، شروع کا یہ وقت ہے، مکے کا طواف کر رہے تھے۔ ایک آدمی آیا، مسافر تھا، کہیں دور سے آیا تھا۔ ابو جہل جو تھا اس زمانے کا، چونکہ مکے کا بڑا تھا، ابو الحکم اس کا نام تھا، مکے کا تھوڑا سردار تھا، تو تکبری چلاتا تھا، تھوڑا اپنا چلاتا تھا سکہ۔ اس نے کیا کیا، وہ مسافر کا مال زبردستی کھینچ لیا۔ اب یہ مسافر پریشان ہو گیا، میرے پاس مال نہیں ہے، اب میں کیا کروں، ابو جہل سے کیسے اپنے مال کو لوں؟ اب وہ پریشان حالت میں بیٹھا ہوا تھا، تو ابو جہل کیا کرا، ہونا بول کے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ مسافر کے پاس جاؤ، اس کو جا کے بولو کہ محمد کے پاس جا کے انصاف مانگو۔ اس کا ارادہ کیا تھا، جب رسول میرے پاس آئیں گے انصاف دلانے، میں کیا کروں گا، رسول کو نعوذ باللہ ختم کر دوں گا۔ یہ کافروں کے منصوبے ہوتے ہیں اپنی طرح سے، اللہ والوں کا انتظام تو اللہ کرتا ہے۔ وہ مسافر کے پاس یہ آدمی گیا، جا کے بولا کہ وہ جو طواف کر رہے ہیں وہ محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے انصاف پسند ہستی ہے، وہ امین ہے، وہ صادق ہے، ان کے پاس جاؤ اور انصاف مانگو، وہ انصاف دلائیں گے۔ یہ مسافر کا اس کو کچھ معلوم نہیں تھا، یہ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے کہنے لگا کہ میں تو مسافر ہوں، ابو جہل نے میرا مال چھین لیا، آپ انصاف دلا دیں۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے چلو، اس کا ہاتھ پکڑا، ابو جہل کے دروازے پہ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل لوگوں کو بول رہا ہے، اب اگر محمد میرے پاس آئیں گے، میرا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے میں تلوار لاؤں گا اور رسول اللہ سرکار کا کام ختم کر دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ابو جہل کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اے ابو جہل۔ جب سرکار کی آواز سننا تھا، ایک ہیبت ابو جہل کو طاری ہو گئی، فوراً بھاگ کے باہر آیا، ہاتھ بن کے ٹھہر گیا، کہنے لگا کہ جی سرکار فرمائیے کیا حکم ہے۔ سرکار نے کہا تو نے اس کے پیسے لیے، فوراً پیسے ادا کر دے۔ ابو جہل اندر گیا، پیسے لا کر اس کو حوالے کر دیا۔ سرکار چلے گئے، لوگوں نے پوچھا کہ ابو جہل بڑی بڑی باتیں بول رہا تھا تو ابھی، اور سرکار کو ختم کرنے کے نعوذ باللہ باتیں بول رہا تھا، اب کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ کیا بتاؤں، جب محمد میرے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے دو بڑے بڑے شیر آئے ہیں ان کے ساتھ، اگر میں ان کو کچھ کرتا، وہ شیر اپنی زبان سے بول رہے تھے، خبردار ہے ابو جہل، اگر تو سرکار پر انگلی اٹھائے گا ہم تجھے چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے۔ آپ دیکھیے جس طرح نانا کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوتروں کی بھی حفاظت کر رہا ہے، بتا رہا ہے اللہ والوں کی اولاد کی بھی اللہ اسی طرح حفاظت کیا کرتا ہے۔ آپ کو اس کی ایک دلیل قرآن سے دے دوں، سورہ کہف میں ہم نے واقعہ سنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جب سفر پہ جاتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے دیکھا 3 واقعے ہوئے، ایک تو کشتی میں سوراخ کر دیے، اور دوسرا کیا کرے، ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو کھڑا کر دیے۔ اب یہ دیوار کو کھڑا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ نے جب پوچھا کہ اے خضر آپ نے اس طرح کیوں کیا، وہ دیوار کو کیوں ٹھہرا کیے، تو حضرت خضر فرماتے ہیں کہ یہ دیوار وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت خضر فرماتے ہیں کہ یہ دیوار ایک یتیم بچوں کے دو یتیم بچے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ ہے، اور میں نے ان کی مدد کیوں کی، مدد کرنے کا راز یہ ہے کہ ان کے باپ اللہ کے نیک بندہ تھے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اور روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں وہ یتیم بچوں کا سگا باپ نیک نہیں تھا، اس کے دادا نیک نہیں تھے، اس کے پردادا نیک نہیں تھے۔ روایتوں میں آتا ہے 7ویں پیڑھی کے اس کے ایک دادا تھے جو اللہ کے نیک بندے تھے، جو اللہ کے ولی تھے۔ ایک اللہ کا ولی جب بن جاتا ہے 7 پیڑھیوں تک اللہ اس کے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو بھی لا رہا ہے، حضرت خضر کو بھی لا رہا ہے، جاؤ اس بچے کی حفاظت کرو، اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کا باپ میرا نیک بندہ تھا۔ آپ غور کرو، جب ایک معمولی ولی کی اولاد کا یہ حالت ہے، امام جعفر صادق کا مقام کیا ہوگا؟ ایک طرف تو حضرت علی ان کے باپ داداؤں میں آتے ہیں، دوسری طرف ابو بکر صدیق آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، حتیٰ کہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا ہوتے ہیں، آپ کے نانا ہوتے ہیں۔ کیا مقام ہوگا امام جعفر صادق کا؟ آپ غور کیجیے، یہ وہ لوگ ہیں جو جب چاہتے ہیں لوگوں کو جنتیں بانٹتے پھرتے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں ایک آدمی تھا، امام جعفر صادق کے پڑوس میں، آپ نے اس سے کہا کہ اے پڑوسی، میں تیرا گھر خریدنا چاہتا ہوں، میں تیرا گھر خریدنا چاہتا ہوں، کتنے میں دے گا؟ وہ پڑوسی بھی، وہ بھی پرانے زمانے میں اللہ والے ہوتے تھے، آج کل کی طرح لالچی لوگ نہیں ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کیا دیتے؟
گھر تو آپ کو دے دے تو آپ کیا دیتے، کتنے روپے دیتے؟ تو حضرت بولے کہ دیکھ بابا، جنت میں تجھے ایک گھر دوں گا، دنیا کا گھر میرے کو دے دے، جنت کا گھر میرے کو دے دیتا ہوں۔ تو انہیں بولا، وہ پڑوسی بولا حضرت کچھ پروف بھی تو ہونا نا، کچھ پراپرٹی کے پیپرا بھی ہونا نا، لیو میں پراپرٹی لکھ کے دیتا ہوں، یہ میرا گھر آپ کا، آپ لکھ کے دیو کہ جنت کا گھر میرا ہے۔ آپ دیکھیے کیسے لوگ ہوتے تھے پرانے زمانے میں۔ اب وہ امام جعفر صادق لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے تجھے ایسا گھر دیا، دائیں طرف رسول اللہ کا گھر ہوگا، بائیں طرف امام حسن کا گھر ہوگا، حضرت علی کا گھر ہوگا، نیچے امام حسن کا، اس کے نیچے امام حسین کا، چاروں طرف ان بڑے بڑے ہستیوں کا گھر ہوگا، بیچ میں نے تجھے جنت میں گھر عطا کر دیا۔ لکھ کے دے دیے، انہوں کاغذ لا لیے، اب بڑے خوش ہو گئے، ارے واہ کیا مل گیا۔ اب اپنے بچوں کو بولے جب میں مر جاؤں یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا۔ کیوں؟ فرشتے جب پوچھتے نا، بول تیرا رب کون ہے، بول تیرا دین کیا ہے، بول تیرے نبی کون ہے، میں بولوں گا وہ سب نہیں معلوم، یہ کاغذ دیکھ لو، یہ کاغذ دیکھ لو، کیا کیفیت پرانے لوگوں کی آپ دیکھیے، کیا عقیدت ان کو اللہ والوں سے آپ دیکھیے۔ اب واقعہ یوں ہوا، امام جعفر صادق حج کو چلے گئے۔ اب جب امام جعفر صادق حج کو گئے، اب پیچھے کے آدمی کا انتقال ہو گیا، اب لوگوں نے اس کو دفنا دیا، کاغذ بھی رکھ دیا خبر میں، دفن ہو گئے۔ اب یہ آدمی تو چلا گیا، اب امام جعفر صادق جب واپس آئے، اس کے گھر والوں کی نیت بدل گئی، وہ آدمی جو بیچ دیا تھا گھر، اس کی نیت بدل گئی۔ وہ بچے آئے، آ کے بولا امام جعفر آپ نے ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا۔ امام جعفر بولے میں نے قبضہ نہیں کیا، میں تو بدلے میں کچھ دیا ہوں۔ بولے کیا دیے؟ بولے جنت کا گھر دیا۔ تو لوگ بولے ایسا تو نہیں چلتا نا، آپ کچھ پیسے دینا، یہ کیسا، ہم کیسا مان لینا جنت اس کو مل گئی بول کے، ہمارا کیسا معلوم ہوتا، یہ تو آپ جو ہے ایسی باتیں بول دیے، ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ تو امام جعفر نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نے گھر اس کو بیچا تھا، اس نے گھر مجھے بیچا تھا، جاؤ اس کی خبر پہ جاؤ، اس سے پوچھو کہ میں نے جنت میں گھر دلایا یا نہیں دلایا۔ اب وہ لوگ جو اس کے گھر والے تھے، کتابوں میں آتا ہے گئے اس کے خبر کے پاس، گئے اس کے خبر کے پاس، جا کے خبر پہ ٹھہرے، ٹھہر کے پوچھنے لگے امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا کیا وہ وعدہ پکا ہوا یا نہیں ہوا؟ خبر میں وہ جو چٹھی رکھے تھے دفتر میں، وہ چٹھی باہر آ گئی، وہ جو چٹھی تھی خبر میں امام جعفر صادق نے جس پہ دستخط کیا تھا وہ چٹھی باہر آ گئی۔ اس چٹھی پہ لکھا ہوا ہے میں نے ان کو جنت میں گھر دیا، اور نیچے وہ آدمی جو مر گیا ہے اس کی سائن کری ہوئی ہے، بے شک امام جعفر صادق سچے ہیں، یہ وہ اللہ والے ہیں، ان کا وہ مقام ہے۔ آج ہم جن کی یاد منانے والے، ہم خوشی منانا کیسے اللہ والوں کو ہم مان رہے ہیں، کیسے اللہ والوں کے ہم ماننے والے، کیسے اللہ والوں کے ہم غلام ہیں۔ یہ اللہ والے وہ تھے جنتوں کو بانٹ کے پھر دیں گے لوگوں کو۔ اور آپ یاد رکھیے امام جعفر صادق کی سب سے بڑی بات آپ کو یاد رکھو، اتنی بڑی کرامت، اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود بھی امام جعفر صادق ان کے گھر میں جو نوکر ہوتے تھے، جو غلام ہوتے تھے، ان غلاموں کو بلاتے اور کہتے آؤ آج ہم سب وعدہ کریں گے، بیعت کریں گے۔ نوکر بولے کس بات کی بیعت؟ تو بولتے ہیں کل قیامت کے روز جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا انہیں دوسرے کو بھی بچا کے لے کے جانا۔ تو یہ غلام بولے اے امام جعفر صادق آپ اور ہم بچ گئے تو آپ کو بچانا، ارے آپ تو رسول اللہ کے نواسے ہیں، جنت تو آپ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مجھے یہ غم ستاتا رہتا ہے، کل قیامت کے روز اگر میرے نانا مجھے پوچھے اے جعفر تو میری اولاد میں تھا لیکن نیک کیوں نہیں بنا، تو میں کیا جواب دوں؟ تقوی والی زندگی تو نے کیوں نہیں گزاری، تو میں کیا جواب دوں؟ میری اتباع تو نے کیوں نہیں کی، تو میں کیا جواب دوں؟ آپ دیکھیے اتنا بڑا مقام ہے لیکن ڈر کتنا ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ آج ہم بڑے مطمئن ہو گئے قیامت سے، ہم یہ سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، ہمارے پیر بچا لیں گے۔ وہ امام جعفر صادق اتنا بڑا مقام رکھنے کے باوجود بھی تقویٰ آپ کا اتنا تھا، ڈر آپ کا اتنا تھا، کہنے لگے اگر میرے نانا مجھے پوچھ لیں گے اے جعفر تو نے کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر امام حسین مجھے پوچھیں گے اے جعفر میں نے کربلا میں شہید ہو گئی، اپنے خون کو میں نے بہا دیا، اللہ کے راہ میں شہادت کا جام میں نے نوش کر لیا، تو نے میری شہادت کا کیا صلہ دیا؟ اتنا گناہ کیوں کیا، اتنا گنہگار کیوں بن گیا؟ اگر امام حسین پوچھ لے تو میں کیا بولوں گا؟ آپ دیکھیے کیا ڈر ان کا، اور تقویٰ اتنا، اللہ کا ڈر اتنا۔ روایتوں میں آتا ہے رات رات بھر ٹھہر کے آپ روتے رہتے، روتے رہتے، روتے رہتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق اتنا بڑا مقام آپ کا، رو کیوں رہے ہیں آپ کا مقام بہت بڑا ہے، آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا معلوم کل قیامت میں تم بچ جاؤ اور میں پھنس جاؤں تو کیا کروں؟
آپ دیکھیے اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کے رسول کا ڈر اتنا ہوتا ہے، دنیا والوں کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی آتا ہے تو جوتے پر رکھتے ہیں، دنیا والوں سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور آپ غور کیجیے، امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ راستے سے ایک مرتبہ جا رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت راستے پر بیٹھی ہے، رو رہی ہے، سامنے ایک گائے مری ہوئی ہے۔ سرکار نے دیکھا گائے مری ہوئی ہے، بوڑھی رو رہی ہے، پوچھا کہ اے ماں کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ایک گائے تھی میرے پاس، اس کا دودھ میں پیتی تھی، میرے بچوں کو پلاتی تھی، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ گائے بھی مر گئی، اب میرا کیا ہوگا، اب میں کیسے پالوں، مجھے پالنے والا کون ہے، اب میرا گزر کیسے ہوگا؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں اے بوڑھی ماں، اگر تو کہے کیا میں اس گائے کو زندہ کر دوں؟ وہ بوڑھی کہتی ہے کیا مذاق کر رہے آپ، ایسی مصیبت کے وقت جب میرا سب کچھ لٹ گیا آپ ایسے وقت مذاق کر رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں مذاق نہیں کر رہا، ایک لاکھ مارتے ہیں گائے کو، وہ گائے ہر کے زندہ ہو کے کٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے اتنا بڑا مقام رکھنے والے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، آج ہم ان کے غلام ہیں، آج ہم ان کی یاد منا رہے ہیں، فخر سے بولو کہ میں غلام جعفر صادق ہوں۔ لوگ فتویٰ دیتے ہیں ہزار، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، ابھی ہم سنیں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، اس کو گولی مارو۔ آپ کو امام جعفر صادق سے نسبت ہے، آپ کو یہ اللہ والوں سے نسبت ہے۔ اور یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیت فیکم کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ سرکار فرماتے ہیں میرے گھر والوں کی مثال تمہارے اندر نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جس طرح حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا تھا، جو کوئی کشتی میں چڑھ گیا بچ گیا، جو نہیں چڑھا وہ پھنس گیا، ڈوب گیا۔ سرکار فرماتے میری امت میں بھی ایک فتنہ آئے گا۔ کون سا فتنہ، کون سا طوفان؟ آخری زمانے میں خطرناک فتنے ہوتا ہوں گے، لوگ ایسے لوگ نکل جائیں گے جو قرآن حدیث کو غلط غلط سمجھانا شروع کر دیں گے۔ اگر ایسا فتنہ آئے تمہارے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ میرے گھر والوں کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور جو میرے گھر والوں کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ نجات کی ذمہ داری بھی بولے رہے ہیں اور بول رہے ہیں بندے تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تیرا ہاتھ میں پکڑنے کے تیار ہوں۔ من رکیبہا نجا، جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ نجات کی ذمہ داری جب رسول اللہ لے رہے ہیں تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو ہم کو فخر اس بات پہ ہونا ہم غلام جعفر صادق ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ کا تقویٰ کتنا تھا؟ اتنا بڑا مقام مل گیا تو یہ نہیں بولے میں بڑا بن گیا اب مجھے کیا ضرورت ہے، نہیں، اس کے بعد بھی آپ کا مقام کیسا ہے، آپ کا مرتبہ کیسا ہے۔ ابھی ہم نے سنا داؤد بھائی سے کہ نفس نے جب میٹھا کھانے کی خواہش کی، کیسے آپ نے اپنا نفس کا تزکیہ کر کے بتایا۔ یہ ایک مثال قیامت تک آنے والے مریدوں کے لیے امام جعفر صادق دے رہے ہیں۔ اے مریدوں یاد رکھو، جب تم کو بھی نفس کی کوئی خواہش ستائے تم بھی میری طرح نفس کا تزکیہ کرو، اس خواہش کو دور کرنے کی کوشش نہ کرو، پہلے نفس کا تزکیہ ہونا چاہیے۔ یہ امام جعفر صادق کی تعلیمات، اور امام جعفر صادق خود فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو، دنیا میں جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے۔ دنیا میں قیامت کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا میں جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے امام جعفر دنیا میں جنت کیسے، دنیا میں دوزخ کیسے؟ یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ سرکار فرماتے ہیں جو کوئی اپنا کام اللہ کے حوالے کر دیا وہ جنتی ہے، اور وہ جنت میں ہے، دنیا کی زندگی گزار رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ جنت کے مزے لے رہا ہے۔ کیوں؟ اپنے کام اس نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور جو کوئی اپنا کام نفس کے حوالے کر دیا وہ دوزخ میں ہے۔ چاہے کوئی بھی یہ کر لے کہ یہ امیر ہے، یہ آرام میں ہے، یہ اے سی میں بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ دوزخ میں ہے۔ کیوں؟ اپنا کام اس نے نفس کے حوالے کر دیا۔ اور جو کوئی اپنا کام اللہ کے حوالے کر دیا فرمایا وہ جنتی ہے۔ آج ہم اپنے کام کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ قرآن ہم کو سکھا رہا ہے تم اپنے کام کس کے حوالے کرو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے کام تم اللہ کے حوالے کرو۔ جب اللہ کے حوالے کر دیے ضرورت نہیں ہے، یہ خیال ہمارے دل میں آنا چاہیے۔ امام جعفر صادق سے یہ نصیحت ہم کو لینی چاہیے، آپ کے ذکر سے اور آپ کے تذکرے سے۔ جس طرح اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا لیکن پھر بھی ان کے پاس اتنا تقویٰ ہے، اتنا اللہ کا ڈر ہے، ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ ہم کو بھی ان کی طرح اللہ کا ڈر اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے، اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ چاہے کتنا بھی بڑا مقام کیوں نہ مل جائے، یہ ایک ضرور باقی رہے۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ، ایک آدمی آپ کے زمانے میں تھا، اس کے 12,000 دینار اس زمانے میں چوری ہو گئے۔
گم گئے۔ اس نے کیا کیا، سامنے امام جعفر صادق تھے، معلوم نہیں تھا کہ اس کو کون ہے، انہوں الزام لگا دیا آپ کو چرائے۔ انہوں بولے کہ بابا میں نے چرایا، میرے کو نہیں معلوم تیرے 12,000 دینار کہاں گئے۔ بولے نہیں آپ کو چرائے، آپ دیو۔ تو آپ کیا کرے، ٹھیک ہے چلو، گئے گھر کو اور گھر کو جا کے 12,000 دینار لائے، لا کے اس کو دے دیے، بولے تو رکھ لے۔ اب یہ آدمی لے کے چلا گیا، اب جب گیا تو اس کو وہ جو گم گئے تھے 12,000 دینار وہ مل گئے۔ اب ملتے ہی اس کو خیال آیا، ارے یہ مل گئے، میں خواہ ان کو چوری کا الزام ڈال دیا اور انہوں نے جو ہے 12,000 دے بھی دیے، یہ کون ہے؟ پریشان ہو گئے فوراً جا کے بولے حضرت آپ کون نہیں معلوم، لیکن آپ 12,000 دے دیے میرے کو، یہ کہ لو لے لو۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارا خاندان ایسا خاندان ہے، ایک بار جب دے دیے تو دے دیے، واپس نہیں لیتے۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت نہیں آپ لے لو، میں آپ کے پاس پیسہ دوں۔ حضرت فرماتے ہیں وہ 12,000 جو مل گئے تیرے وہ تو تیرے تھے، یہ جو 12,000 میں نے دیا یہ میری طرف سے تحفہ ہے، رکھ لے۔ وہ آدمی خوش ہو گیا، واپس آیا، لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگ کہنے لگے ارے بے وقوف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یہ سرکار دو عالم کا خاندان ہے، ایک بار جب کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر لیتے نہیں ہے۔ ان کی شان میں، ان کے والد کی شان میں کسی شاعر نے یعقوب کہا ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ ھذا التقی النقی صاحب العلم ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون سی شخصیت ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ وہ ہیں سارا مکہ ان کو پہچانتا ہے، سارے مکے کے اطراف والے ان کو پہچانتے ہیں۔ اصل واقعہ کیا ہوا آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بادشاہ آیا، باہر والا بادشاہ تھا، حج کے لیے آیا۔ اب بادشاہ ہے تو لوگ اس کے پیچھے جانا نا، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق کے والد امام باقر وہاں پہ طواف کر رہے تھے، لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب بادشاہ ہے، دل میں آتا ارے یہ کیا ہے، لوگ میرے پیچھے کہیں کو نہیں آ رہے، میں تو بادشاہ ہوں، اس کے پیچھے کہیں کو جا رہے، کون ہے انہیں؟ اب یہ بادشاہ کو آ کے گھر میں بولا کہ بھائی یہ امام باقر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کون باقر، میں نے پہچانا ہونا بول کے لوگوں کے سامنے کہیں کو بول رہا، تاکہ اپنی شان برقرار رکھنا ہے۔ اگر مان لیا تو اس کو بھی جھکنا پڑتا نا، جھکنا نہیں ہے اس کو، اس لیے انہیں کیا کرا، کون باقر میں نے جانتا، میں نے پہچانتا۔ تو وہاں پہ ایک شاعر تھا، وہ شاعر ان کے ٹھہرا اور ٹھہر کے بولا ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ، یہ وہ ہیں سارا مکہ ان کو پہچانتا ہے، مکہ ہی نہیں مکے کے اطراف کا ہر کوئی ان کو پہچانتا ہے۔ انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر پتا ان کو پہچانتا ہے، ہر درخت ان کو پہچانتا ہے، ہر پتھر ان کو پہچانتا ہے کہ یہ کون ہے، اور تو کہتا ہے کہ تو نہیں جانتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے راستے میں پتھر رسول اللہ کو سلام کرتے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آپ کو، یہ کون سا خاندان ہم بنا کے بیٹھے ہیں؟ آج ہم ایسے لوگوں کی یاد کو شرک و بدعت بنا کے بیٹھے ہیں، اور ان کی یاد کے لیے فرماتے ہیں یہ وہ ہیں، مکہ بھی پہچانتا ہے، مکے کے اطراف کے لوگ بھی پہچانتے ہیں، ہر چیز ان کو پہچانتی ہے۔ ھذا التقی النقی صاحب العلم، یہ وہ ہیں سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار، سب سے بڑے پاک انسان اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے۔ اور کل قیامت کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا لے کے ٹھہرے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کے ساتھ جھنڈا لے کے ٹھہریں گے، صاحب العلم یہ ہیں، جھنڈے والے لوگ ہیں۔ کل قیامت کے روز لواء الحمد جب سرکار پکڑیں گے، سرکار کی حدیث سے فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ، فرماتے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن جھنڈا لے کے ٹھہروں گا، جھنڈا لے کے ٹھہروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں جو بھی اس جھنڈے کے نیچے آ گیا وہ بچ گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو وہ لواء الحمد کا سایہ اللہ عطا کرے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اتنا مقام ہے، وہ شاعر کہتا ہے کہ یہ وہی ہے جو اس جھنڈے کو لے کے ٹھہرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا ھذا خیر عباد اللہ کلہم، یہ وہ ہیں کہ سب سے بہترین بندہ اللہ کا کون ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ اور فرمایا بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دادا پر نبوت کو ختم کیا تھا، ان کے نانا پر اللہ نے نبوت کو ختم کیا تھا، یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں، یہ وہ ہیں۔ فرمایا ما قال لا قط الا فی تشہدہ، یہ بتانے کے لیے پورا واقعہ بولا ہے۔ کیا مقام ہے آپ کا؟ آپ فرماتے ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ وہ شاعر فرماتا ہے ان کا وہ مقام ہے کبھی کسی بات کے لیے نہیں بولتے، کوئی آگے کچھ پوچھا نہیں ہے بھائی نہیں بولتے، کسی بات کے لیے نہیں بولتے سوائے تشہد میں،
تشہد یعنی جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں بولنا پڑتا نا وہاں پہ، وہ ایک ہی جگہ ہے جو نہیں بول رہے ہیں، اگر وہ تشہد نہیں رہتا وہ نہیں بھی ہو بولتے تھے، یعنی ان کی سخاوت اتنی ہے نہیں ان کی زبان سے کبھی نہیں نکلتا، جو بھی ان کے در پہ آیا اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، کچھ نہ کچھ اس کو دے کے جاتے۔ ایک آدمی تھا، آخری واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرتا ہوں، ایک آدمی تھا آ کے اس نے کہا امام جعفر صادق کے اولاد میں سے کسی کو کہا کہ امام جعفر صادق اتنے وہ مال کیا بولتے اس کو سخی نہیں تھے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے نہیں تھے جتنا حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی کا واقعہ سنیا، ایک بادشاہ تھا بہت سخی تھا، اللہ کے راہ میں بہت خرچہ کرتا تھا، حاتم طائی ایک بادشاہ تھا۔ وہ آدمی آ کے بولتا ہے امام جعفر صادق اتنے سخی نہیں تھے، اتنی اللہ کے راہ میں نہیں دیتے تھے جتنا حاتم طائی دیتا تھا۔ حاتم طائی کے پاس ایک آدمی آیا، بھیک مانگا، حاتم طائی دے دیا۔ اس کے محل کے 7 دروازے تھے، انہیں کیا کرا، ایک دروازے سے آیا حاتم طائی دے دیا، انہیں چلے گیا، پھر دوسرے دروازے سے آیا حاتم طائی پھر دیا اس کو، انہیں تیسرے دروازے سے آیا پھر دیا، 7 دروازے سے آیا حاتم طائی نے اس کو دیا۔ امام جعفر صادق کے متعلق تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا، تو وہ پوچھنے والوں سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میاں ذرا یہ بتا، امام جعفر صادق کے متعلق ایسا کوئی واقعہ نہیں آتا۔ حاتم طائی کے پاس جب کوئی آیا تھا، مانگنے والا مانگا تھا، حاتم طائی نے اس کو دیا، جب دے دیا تو پھر یہ دوسرے دروازے سے کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ اس کو اتنا نہیں دیا جتنا دینا تھا، اتنا نہیں دیا جتنا دینا تھا، کم دیا، اس لیے یہ دوسرے دروازے سے آیا، پھر دیا لیکن کم دیا، تیسرے دروازے سے آیا۔ حاجت اس کی ختم نہیں ہوئی تھی، ضرورت ختم نہیں ہوئی تھی، جب ضرورت ختم نہیں ہوئی 7 دروازے سے آ کے مانگا، 7 بار مانگنا پڑا، 7 بار ذلیل ہونا پڑا حاتم طائی کے سامنے۔ امام جعفر صادق وہ ہے، ان کے پاس کوئی آتا ہے مانگنے سے پہلے اتنا دے دیتے ہیں، اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ان کی سخاوت اتنی ہوتی ہے، وہ اللہ کے راہ میں اتنا قربان کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم ان کے واسطے تھوڑی سی کھیر پوری کھلا کے اگر اللہ کے راہ میں قربان کریں تو کیا برا ہے؟ شرک و بدعت کے فتوے بازو رکھیے آپ، یہ عشق و محبت کی بات ہے، یہ سرکار کا ذکر ہے، سرکار کا تذکرہ ہے، الغرض ہم کو خوشی منانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا غلام بنایا ہے، آج ہمارے پیر، ہمارے دادا پیر، ہمارے پردادا پیر یہ سب وہ تھے جو کنڈوں کی فاتحہ کیا کرتے تھے، امام جعفر صادق کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ہمارے دلوں میں بھی ان کی محبت کی طرح اللہ نے محبت رکھی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے ان اللہ والوں سے محبت کریں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے اور ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بولنے میں سننے میں کچھ غلطیاں ہو گئی، لفظ ہوئی تو اس کو معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔